السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سرکاری امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے بتایا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، پیدائش کے وقت کیا کیا معاملات ہوئے، مختصر میں کربلا کے بھی کچھ واقعات بتائے تھے۔ اسی طرح سے آج پھر دوبارہ ہم آپ کو سرکاری امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی شان ہم آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو پوری دیکھیے، آخر تک دیکھیے۔ اگر کچھ کمی بیشی رہ جائے تو آپ ہماری اصلاح ضرور کیجیے گا، تاکہ آنے والی ویڈیو میں اس بات کو، اس کمی کو پوری کی جائے۔ دوستو، فرعون کون تھا؟ فرعون اللہ کا ایک بندہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو حکومت دی، بادشاہت دی، حکمرانی دی، مصر کا تاج دیا ان کے سر، تاکہ وہ حکمرانی کرے اور میرا چرچا کرے۔ لیکن وہ اپنی دولت کے نشے میں آ کر کے اللہ کو بھول گیا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہنے لگا، یعنی کہ سب سے بڑا رب میں ہی ہوں، جس کے بنا پہ وہ نار جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلا گیا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی رہ گیا۔ دوستو، نمرود کو بھی اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت دی اور دولت و حشمت دی اور بخت و جمال دیا، مگر وہ بدقسمت سے انسان بھی اپنے دینے والے کا شکر گزار بندہ بن نہ سکا، اور وہ بھی اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا۔ کفار مکہ کے پاس بھی سیم و زر کے خزانے تھے، سونے اور چاندی کے ڈھیر تھے، عرب کے سرداری تھی اور مکہ کی مختاری تھی، لیکن اگرچہ وہ خدا تو نہ بنے، مگر اپنے ہی ہاتھوں سے ترشے ہوئے بتوں کو خدا بنا بیٹھے۔ یزید نے بھی اپنے آپ کو اور اپنے باپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حکومت لی، شخصی حکومت اور آمیرانہ بادشاہت، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو خلافت اسلامیہ کا حقدار اور مسلمانوں کا امیر سمجھ بیٹھا۔ مگر ان باطل پرستوں کا انجام کیا ہوا؟ خدا کی قدرت! فرعون دریائے نیل کی نہروں میں ڈوبا اور نمرود کو مچھر نے مار ڈالا، ابو جہل کو بچوں نے قتل کیا، اور یزید درد قولنج سے ختم ہوا، یعنی کہ بہت سخت بیماری درد قولنج ہوتی ہے، وہ بیماری میں وہ مر گیا۔ کون؟ یزید پلید۔ کون؟ حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروانے والا قاتل، اور اس کی بھی، یعنی کہ یزید کی بھی حکومت ختم ہو گئی، اور حق پرستوں کا انجام خدا کی شان۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہوئے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کملی والے اللہ کے حبیب بنے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدوں کے امام بنے۔ فرعون ڈوب گیا اور اس وقت کے مصریوں کا خدا مر گیا۔ نمرود مٹ گیا اور اس وقت کے رومیوں کا رب ختم ہوا۔ ابو جہل ختم ہوا اور اس وقت کے عربوں کا غرور ختم ہوا۔ ابو جہل ختم ہوا اور اس وقت کے عربوں کا بادشاہ بے نشان ہو گیا۔ یزید مر گیا اور اس وقت کے عراقیوں کا تاجدار چل بسا، مگر فرعون کے ڈوبنے پر نہ مصریوں نے آنسو بہائے اور نہ نمرود کے مٹنے پر رومی روئے، نہ ابو جہل کے مرنے پر مکے والوں نے ماتم کیا، اور نہ ہی یزید کی موت پر عراقیوں نے گریہ وزاری کی، غرض کہ دریائے نیل میں ڈوبنے والے فرعون کی موت پر کوئی رویا اور نہ ہی کوئی روئے گا۔
مگر نہر فرات کے کنارے پر شہید ہونے والے امام حسین کی شہادت پر کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا ہے۔ زمین والے رو رہے ہیں، آسمان والے رو رہے ہیں، ہندوستان والے رو رہے ہیں اور اشک بار ہو رہے ہیں، اور افغانستان والے چیخ رہے ہیں، پاکستان والوں کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، اور پوری دنیا کے ہر انسان رو رہے ہیں۔ ایران والے تڑپ رہے ہیں، عراق والے آہ و بکا کر رہے ہیں، اور مصر والے بے چین ہیں۔ نہیں، یہی نہیں، بلکہ ان کی شہادت کے 6 مہینے بعد تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، یعنی کہ لال رہے، ستارے آپس میں ٹکرائے اور بیت المقدس کے ہر پتھر سے تازہ خون کے فوارے نکلنے لگے، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ قیامت تک اس کی شہادت پر دنیا آنسو بہاتی رہے گی۔ اس لیے کہ فرعون ڈوب کر مر گیا، نمرود بے نشان ہو گیا، ابو جہل قتل ہو کر ختم ہوا اور مر کر نابود ہو گیا، مگر میرا آقا حسین فنا ہو کر بھی باقی ہے، مر کر بھی حیات ہے، اور شہید ہو کر بھی زندہ ہے، اس لیے کہ اس کا نام زندہ ہے، اس کا عمل زندہ ہے، اس کا کردار زندہ ہے، اور اس کے نام لیوا زندہ ہیں، اس کے غلام زندہ ہیں، اور اس کے ماننے والے زندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام کے لیے اپنے وقت کو قربان کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، سبوں کو قربان صرف اور صرف اسلام کے لیے کیا، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا۔ وہ کون حسین ہیں جو عابد تھے اور عابد بھی تھے، اور ایسے عابد کے انتہائی مظلومی و بے کسی کے عالم میں بھی شب عاشورہ کی ساری رات اپنے خیمے میں عبادت الہی میں گزاری، اور آج ایسے عابد کے اپنے جسم پاک پر سینکڑوں زخم کھانے کے بعد بھی میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تے خنجر بھی دو نفل ادا کر گئے، یعنی کہ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ ہے کہ جس دن آپ قتل ہوتے اس رات میں بھی آپ نے روزہ رکھے، 3 دنوں سے بھوکے پیاسے، آپ کے پورے ساتھی بھوکے پیاسے تھے، روزے رکھے، اللہ کے شکر ادا کیے، اور جب آپ کو شہادت کا وقت آیا تو آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور جس ٹائم میں آپ شہید ہو رہے تھے حالت نماز میں شہید ہوئے۔ کون حسین جو بہادر تھے، اور ایسے بہادر کے بے سر و سامان ہونے اور 3 دن کے بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود بھی 20,000 دشمنوں کے مقابلے میں صبح سے لے کر ظہر تک ڈٹے رہے، اور ایسے بہادر کے جن پر تیروں کا مینا برسا، نیزوں کی بارش ہوئی، برچھیوں کے بادل چھائے، اور تلواروں کے طوفان اٹھے، مگر آپ کے پاؤں میں ذرہ بھر بھی لغزش نہ آئی، اور آخری دم تک ثابت قدم رہے۔ کون حسین جو سخی تھے، اور ایسے سخی تھے کہ دشت کربلا میں اللہ کی راہ میں اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو قربان کیا، اپنے مظلوم بچے علی اصغر کو اپنی جھولی میں دم توڑتے دیکھا، اپنے بھائی کی امانت قاسم کے سر کو پائمال کر دیا، اپنی بہن کے جگر گوشے عنو محمد کی لاشوں کو خون میں تڑپتے دیکھا، اپنے بھائی عباس کے بازو کو قلم کروائے، اور پھر سب سے آخر میں اپنے بیمار بیٹے عابد کو، اپنی لاڈلی بیٹی سکینہ اور اپنی پیاری بہن زینب کو بالکل بے سہارا چھوڑ کر اپنی جان بھی سخاوت کر دی۔ اس لیے تو جوش ملیح آبادی خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے بار الہا نوح سناتا پھرتا، تا روز حشر اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پریشان ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ
میدان کربلا میں جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کیوں کیا؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام عرش مقام کے کانوں میں آخری دم تک نانا مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ آواز آتی رہی، لا طاعت لمخلوقی فی معصیت الخالق، کہ کسی فاسق و فاجر حکمران کی اطاعت اور سیاہ کار و گنہگار بادشاہ کی بیعت ایک مسلمان کے لیے باعث ذلت ہے۔ یعنی کہ کوئی فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، ایسے آدمیوں کی حکمرانی، ایسے انسانوں کی سلطنتی جو ہے مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ لیکن آج کے مسلمان صرف فاسق و فاجر جو جھوٹ پر جھوٹ، غیبت چغل خوری پہ چغل خوری کرتے ہیں، ایسے انسانوں کو اپنا رہنما مانتے ہیں، اپنا رہنما سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ایسے رہنما نہ چنیں، بلکہ ایسے رہنما کو چنیں جو جھوٹ سے پرہیز کرتا ہو، نماز کا پابند ہو، اللہ اس کے رسول کا خوف ان کے در و دماغ میں بیٹھا ہوا ہو، اور جو بھی فیصلہ کرے تو اللہ اس کے رسول کو حاضر و ناظر کر کے بیٹھے۔ اور پھر ان کے اور ایسے بادشاہ کو کوئی بھی مسلمان جو مسلمان ہوگا کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، جو فاسق ہوگا، فاجر ہوگا اور گناہوں میں ملوث ہوگا، اور جو ایسا کرتا ہے یہ باعث ذلت اور افسوس کی بات ہے۔ اور پھر ان کو آگوش ملی تو فاطمہ زہرا کی نگاہ ملی تو امام الاولیاء حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اگر گود ملی اور نانا ملے، سواری ملی تو سید المرسلین، خاتم النبیین، اشرف المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضرات محترم، ان کی ماں سید النساء العالمین ہیں، ان کا باپ سید المؤمنین ہیں، اور ان کا نانا جان سید المرسلین ہیں، اور انہوں نے آنکھ کھولی تو پہلی نگاہ محبوب خدا کے نورانی چہرے پر پڑی، اور دودھ کا پہلا قطرہ وہ ملا جو یطہرکم تطہیرا تھا، اور دست شفقت ملا تو شیر خدا کا۔ اس لیے وہ جانتے تھے الا اللہ کی بنیاد لا الہ پر قائم ہے، اور اسلام باطل کی نفی سے شروع ہوتا ہے اور حق کے اس بات پر مکمل۔ اور کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ کر تمام معبودان باطل کی نفی نہ کرے، اور تمام خواہشات نفسانی اور ہر شرک ربانی کے ہر نقش کو اپنے دل سے نہ مٹائے، اور اسلام کے دشمنوں، دین کے غداروں کے خلاف نہ ہو جائے۔ زمانہ چاہے کچھ بھی کہے، لیکن باطل کے سامنے میں نہ جھکے۔ اللہ اس کے رسول کے حکم پر مر مٹنے والوں کا نام مسلمان ہے۔ باطل پرست حکمرانوں اور ملکیت و آمریت کے خلاف ہمیشہ چلے، اور گریبان دست و گریبان نہ ہو، اور غیر اسلامی اور غیر شرعی نظام حکومت کو مٹانے کے لیے میدان میں نہ آئے۔ اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے حق پرست دل نے سمجھا، حق شناس نگاہوں نے دیکھا، اور پھر حق کو زبان پہ پکار اٹھی کہ حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ یزید بھی لا الہ تھا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، کلمہ شریف پڑھتا تھا، باطل پرست حکمران تھا،
کلمہ پڑھتا تھا لیکن باطل پرست تھا، دین کا دشمن اور شریعت کا باغی تھا، اور اس کا نظام حکومت بھی غیر اسلامی، غیر دینی اور غیر شرعی تھا، جس کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ قائم رکھنے کے لیے حضرت امام حسین نے اپنے جان و مال، خیش و اقارب اور اپنے بچوں تک کی بازی لگا دی۔ جو دہتی ریت کے بستر پر سویا وہ حسین، جو دوستو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔ تو شاعر کہتے ہیں، جو دہتی ریت کے بستر پر سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ حضرات محترم، یہ حسین اعظم کی وہ شان ہے، وہ مقام ہے کہ حسین اعظم نے سب کو قربان کر دیا، لیکن ایمان کو جانے نہ دیا، ایمان کو برباد ہونے نہ دیا۔ اور ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 13 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین و منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ احب اللہ من احب حسین، کہ جو حسین سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ مسجد نبوی میں عصر کی نماز ہو رہی تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے تھے، اور مقتدی حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 سال کی عمر شریف تھی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ وہ کبھی مدینے کے در و دیوار کو دیکھتے اور کبھی نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کو۔ کملی والے آقا دو عالم سجدے میں گئے تو حضرت امام حسین نے چھلانگ لگائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ عرش والے حیران رہ گئے، فرش والے دم بخود تھے، اور حوریں محو حیرت مگر روح فطرت مسکرا رہی تھی۔ جبرائیل پکار اٹھے کہ مولا یہ کیا نظارہ ہے کہ بچہ حسین امام الانبیاء کے کندھوں پر نماز میں اور سجدے کی حالت میں سوار ہو گیا ہے۔ خدا نے فرمایا، جبرائیل خاموش، آج جس بچے حسین کو تم سجدے میں نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر دیکھ رہے ہو، کل اسی بچے حسین کو میدان کربلا میں نیزے پر چڑھ کر قرآن پڑھتے دیکھنا ہے۔ سید المرسلین خاتم النبیین اشرف المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ سجدے سے سر اقدس اٹھاؤں، مگر جبرائیل نے آ کر فرمایا، خداوندی سنایا کہ جب تک حسین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتریں، اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھائیں۔ کملی والے نے نماز لمبی کر دی اور 3 یا 5 بار کی بجائے 72 دفعہ تسبیح پڑھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرضی سے نانا پاک کے کندھوں پر سے اترے اور ہنستے کھیلتے گھر آ گئے۔ ماں نے گود میں لیا، سر منہ چوما اور پیار کیا۔ بیٹے نے عرض کی، اماں جان آج تو عجیب بات ہوئی۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ عرض کی کہ اماں جان آج آپ کے باپ میرے نانا جان اور تمام نبیوں کا امام سجدے میں تھے کہ میں دوڑ کر ان کے کندھوں پر سوار ہو گیا، اور جب تک میں اترا نہیں میرے نانا جان سجدے میں ہی سر کو رکھے رہے، سر کو اٹھایا نہیں۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیٹا حسین تم نے نماز کا خیال نہ کیا اور تم نے نبوت کا لحاظ نہ کیا۔ بیٹے نے زبان حال عرض کیا، اماں جان پریشان نہ ہوں، یہ ایک راز کی بات ہے۔
ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا راز ہے؟ عرض کی اماں جان میرے نانا جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 72 تسبیحیں پڑھی ہیں اور کربلا کے میدان میں اس کے بدلے اپنے نانا جان کے دین کی خاطر 72 تن قربان کروں گا۔ حضرات محترم، یہ ہے نواسہ رسول کی شان، یہ ہے نواسہ رسول کا پیغام، اور یہ ہے سیرت حسین اور پیغام حسین، جو آپ کو ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم آج نماز سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، غیر دینی کاموں کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دین سے، شریعت سے، اللہ اس کے رسول کے فرمان سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ آپ سے گزارش ہے دوستو، دنیا میں کوئی جینے کے لیے نہیں آیا ہے، مرنے کے لیے آیا ہے اور وہ مرے گا، لیکن ایک بار اللہ اس کے رسول کی رضا کو حاصل کر کے مریے۔ دنیا میں بھی آپ خوش رہیے گا اور آخرت میں بھی خوش، آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ گزارش ہے کہ سیرت امام حسین ہے کہ سر کٹا دینا لیکن باطل کے سامنے جھکنا مت۔ کلمہ گو ہو، جھوٹ بولتا ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، چاہے وہ مولوی ہو یا غیر مولوی ہو، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، نماز زکوٰۃ حج سب کچھ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، دوسرے کو آپس میں لڑاتا ہے، کسی کی زمین کو ہڑپتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، شریعت کی مخالفت کرتا ہے، ایسے انسانوں سے آپ بچیے، ایسے انسانوں کو آپ جو ہے اپنا رہبر مت چنیے۔ اگر آپ نے بے ایمانوں کو، شیطانوں کو آپ نے جو ہے رہبر چنا تو آپ بھی انہی میں کے ہوں گے۔ لہٰذا گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارا ٹرسٹ عروج فاطمہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ سے جڑیے اور جڑ کر کے جو ہے ہمیں مضبوط کیجیے۔ آپ کو ٹرسٹ کا اکاؤنٹ نمبر بھی نیچے مل جائے گا۔ اگر آپ جو ہے ٹرسٹ میں کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ڈال سکتے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔